اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 83 and 84، دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 83، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ رب اغفر لی میں کیا پڑھ رہی ہوں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ تو یہاں پر ایوب علیہ السلام کا اب ذکر آ رہا ہے کہ ون بائی ون سارے نبی اور رسول کے مطلب قصے آ رہے ہیں، جیسے قصص الانبیاء ہے۔ تو یہاں پر ہے ایوب علیہ السلام کا قصہ۔ ایوب علیہ السلام جو ہے وہ بائبل میں جیسے جاب نام ہے ان کا، جاب، لیکن وہ جاب جو ہے وہ ایوب علیہ السلام ہے۔ تو وہ ایوب اذ نادى ربہ، اور ایوب علیہ السلام جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، ان کے رب کو، اذ نادى ربہ، پکارا انہوں نے ان کے مطلب رب کو، انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف نے آ کے گھیر لیا ہے، پکڑ لیا ہے مجھے، یعنی کہ بہت ہی تکلیف اور بہت ہی زیادہ مطلب درد اور پریشانی، بیماری، یہ سب چیز آ گئی نا اس میں۔ تو وہ تمام، کیونکہ ایوب علیہ السلام جو تھے وہ اللہ نے ان کو رچ بنایا تھا نا، وہ امیر تھے، ان کے بچے تھے، ان کا بہت اچھا شاندار گھر تھا، ان کے باغ تھے، ان کی کھیتی باڑیاں تھی، اور ان کے اتنے سارے تو نوکر تھے جو کہ مطلب کسان بھی تھے، باغبان بھی، یعنی باغ میں سب کرنے والے، اور سب بہت سارے مطلب اس طرح سے تھے۔ لیکن ان کی آزمائش اللہ نے جو ہے نا بیماری کے تھرو کیا، کہ ان کو اللہ نے بیماری دیا، اور وہ بیماری جو ہے ان کو آ پکڑی۔ تو وہ ایسی بیماریاں تھی، الگ الگ بہت ساری ٹائپ کی الگ الگ بیماریاں، کہ ان کے اندر بھی ان کو بیماری بھی ہو رہی ہے، پھر ان کا باہر کا جسم جو ہے وہ بھی سڑ رہا ہے، اس پہ پھوڑے آ رہے پورے، اور لوگوں نے بھی ان کو جیسے ایک طرح سے ترک کر دیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ پھر وہ ان کا گھر جیسے گر گیا اوپر کی چھت، اور اس میں جتنے بھی سب بچے تھے وہ سب اس میں پورے مطلب وہ لوگ اس کے اندر مطلب ختم ہوئے، اور پھر مطلب وہ جو باغ تھے ادھر آگ لگ گئی، اور پھر اس میں ان کے غلام جو نوکر تھے وہ بھی سب مارے گئے، جل گئے۔ ایسے ہی ان کی کھیتی باڑیاں تھی، جو وہ کھیتی باڑیوں کا بھی ایسی ہوا کہ فصل پوری کی پوری خراب ہو گئی، اور اس طرح سے یعنی جیسے فصل میں تو کوئی کیڑا لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو اللہ نے ان کی وہ امیرات کو بھی ایک طرف ختم کیا، لیکن ایک طرف سے ان کو بیماریاں بھی دی، اور اب وہ ایک دم مطلب ہر دکھ کو سہ رہے تھے صبر کے ساتھ۔ تو وہ صبر ہی کر رہے تھے۔ اور میں نے ان کے بارے میں یہ بھی چیز پڑھ چکی ہوں کہ وہ اللہ کے سامنے ہمیشہ جیسے سجدہ کر رہے ہوتے تھے اور دعائیں مانگ رہے ہوتے تھے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور یہ بولتے تھے کہ جب اللہ نے ہمیں بہت اچھا رکھا تو ہم بہت خوش رہتے ہیں، اور تب ہم اس کا شکر بھی کرتے، لیکن جب تکلیف میں رکھتا ہے تو جس نے اتنے سال اگر ہم کو اچھا رکھا تو کیا اتنے ہی سال اگر ہم کو وہ تکلیف میں بھی رکھ سکتا ہے نا، یعنی اس کا حق ہے۔ تو تب ہم شکوے شکایت کریں، انہیں روئیں اور بہت شکوے شکایت کریں، تو یہ غلط ہے۔ یعنی کہ مطلب صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور تبھی بھی شکر ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اتنا اعلیٰ، اتنا مطلب عمدہ ان کا مطلب نیچر، اور ان کا یعنی کہ ان کا صبر بھی اتنا ہائی کہ مطلب وہ تو بہت فیمس ہی ہے ان کا صبر ایوب۔ تو وہ تو بہت ہی ایک دم بہت شاندار صبر جس کو بولتے ہیں نا، کہ جس میں بندہ کوئی تکلیف کی کوئی شکایت ہی نہ کرے۔
تو یہاں پر ہے کہ جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ انی مسنی الضر، اب یہ بہت بعد کی بات ہے کہ جب انہوں نے بہت ہی وقت ہو گیا، جب ان کی بیوی جو تھی انہوں نے بھی کہا کہ کیوں نہیں اپنے رب کو پکار کے کہتے انی مسنی الضر، کہ مجھے ضرر نے یعنی تکلیف نے آ کے پکڑ لیا ہے، چھو لیا ہے مجھے، وانت ارحم الراحمین، لیکن تو ہے جو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا، وانت ارحم الراحمین، یعنی تو سب سے بڑا رحم کرنے والا تمام رحم کرنے والوں میں. کیونکہ اس میں ا جب لگ گیا نا تو رحم کو ا لگانا، تو ارحمر یعنی کہ اب وہ سپرلیٹو ڈگری کے اندر بولا جا رہا ہے ارحمر. اینڈ ریمبر جاب یعنی ایوب علیہ السلام، وین ہی cried to his Lord, truly distress has seized me, but you are the most merciful of those that are merciful. تو ان کے بارے میں مطلب ان کی یہاں پر یہ نوٹ جو ہے اس میں سب بائبل کا کچھ زیادہ ہی ہے اندر، اسی لیے میں اس کو پورا پڑھوں گی نہیں، لیکن کچھ پوائنٹس پڑھ لوں گی. کہ ایوب علیہ السلام جو ہے وہ مطلب ہی واز اے پراسپرس مین، بہت امیر تھے وہ، ود فیتھ ان اللہ، لیکن اللہ پر ایمان بہت تھا. لیونگ سم ویئر ان دا نارتھ ایسٹ کارنر آف عربیہ، یعنی کہ مطلب جیسے کہ کیا بولتے ہیں اس کو، نارتھ یعنی کہ پورب اور پشچم اور اتر. تو اتر جو ہے یعنی وہ اتر اور مشرقی یعنی دونوں کا ایک کارنر ہے عرب کا، وہاں پر کہیں پر تھے وہ. تو ہی سفرز فرام اے نمبر آف کیلامیٹیز، اور ان کے ساتھ بہت سارے مطلب اس طرح کی ان کے ساتھ بہت ساری تکلیفیں آئی. ہز کیٹل آر ڈسٹرائڈ، یعنی ان کے جو بھیڑ بکریاں گائے اور سب جو بھی تھے اونٹ وغیرہ سب کے سب مطلب کسی نہ کسی طرح برباد ہو گئے. ہز سرونٹ سلین بائی دا سورڈ، اور ان کے سرونٹ جو تھے نوکر وہ بھی کہیں ایسے ہی مطلب کہیں قتل ہو گئے. اینڈ ہز فیملی کرشڈ انڈر ہز روف، اور ان کے جو چھت گری تو اس میں وہ فیملی بھی اندر دب گئی. بٹ ہی ہولڈز فاسٹ ٹو ہز فیتھ ان اللہ، اللہ پر ان کا جو ایمان تھا وہ انہوں نے برابر جمے رہے اس کے اوپر. اور پھر آگے ایز اے فردر کیلامیٹی ہی از کورڈ ود loathsome sores from head to foot، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک بہت سارے ان کو سورز ہو گئے یعنی پھوڑے اور زخم اس طرح سے. تو اب ہی لوزز ہز پیس آف مائنڈ، یعنی ان کا جو دماغ جو ہے اس میں سکون نہیں تھا. تو وہ جو یہاں پر کچھ باتیں لکھی ہوئی ہے جس کے لیے کہ میں اس کو پڑھوں گی نہیں، کیونکہ ان کے لیے یعنی کہ ان کے کیا کیا ان کے الگ ان کا کردار سے ہٹ کر ہے وہ بات. تو جو بھی ان کے دوست احباب تھے وہ بھی ان کو مطلب ملنا چھوڑ دیے تھے. تو اب ان کو جتنی تکلیف ہو رہی تھی اس میں انسان کا دماغی سنتولن جو ہے وہ کھو دیتا ہے نا انسان. تو ان کا تھوڑا بیلنس آف مائنڈ جو ہے وہ بھی تھوڑا وہ لوز ہو رہا تھا. مگر پھر وہ اللہ کے یہ رحمت کے لیے وہ پکار رہے تھے کہ اللہ کی مطلب جیسا ان کے اوپر رحم ہو. مگر ان کے اندر بہت ہی ہیوملٹی تھی، بہت ہی نمے ہوئے جھکے ہوئے ایک دم، یعنی اللہ کے سامنے بہت ہی سجدہ ریز. اور پھر اللہ نے کچھ کتنے سال گئے وہ میں نے مطلب جو پتا کیا تھا اس میں 18 ایئرس سے 18 سال. تو 18 سال تک کا سوچو ان کو یہ چیز سے گزرنا پڑا، لیکن بعد میں اللہ نے ان کو صحت یاب بھی کر دیا. اور جو کچھ بھی اللہ نے ان کا پورا کے پورا جو انہوں نے کھو دیا تھا اس سے دگنا اللہ نے ان کو دیا. یعنی ان کو مطلب اولادیں بھی اور بھی دی اللہ نے، یہ بیٹے بھی دیے 7 بیٹے اور مطلب 3 بیٹیاں. تو ان کی ایک مطلب اور بھی فیملی کے اندر اور بھی اضافہ بھی کیا.
اور پھر ان کو اللہ نے 4 نسل تک دیکھنے کا ایسی اچھی ان کی ایج رکھی کہ وہ 4 نسل جو ہے وہ دیکھتے رہے. سو 4 generations of descendants. اور یہ سب چیزیں جیسے اس میں جو لکھی ہوئی تھی وہ میں نے پڑھی نہیں ہوں کیونکہ وہ سب ہے نا تورات اور یہاں سے آ رہی ہے مطلب، تو اس میں کافی کچھ بدلی ہو گیا ہے. بائبل یہ سب جگہ سے آ رہی ہے نا، کیونکہ قرآن سے پھر وہ ذرا الگ ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن کے اندر کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ انہوں نے کرسنگ کی یا انہوں نے کچھ بھی اس طرح سے کہا، اور ایسا کبھی بھی کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے. ان کے قرآن کے اندر بلکہ ان کا وہی ہے کہ مطلب وہ اللہ کا شکر ہی کر رہے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اللہ کے رحم کی بھیک مانگتے تھے. ان کا جو صبر تھا وہ بہت ہی، دیکھو یہاں پر مطلب دیا ہوا ہے کہ that found in the Quran and Hadith which present him as a prophet، سب سے پہلے کہ وہ ایک نبی تھے، and brilliant example of dignified patience ہے ان کا، یعنی کہ بہت ہی اعلیٰ صبر. becoming of a great prophet of Allah, ever trustful in him and his promises، یعنی اللہ پر ہی ان کا ایمان تھا، اللہ پہ توکل کرتے تھے وہ، اور اللہ کے وعدے پہ ان کو یقین تھا. Nothing could be farther from truth than saying that he lost his peace of mind. انہوں نے اپنا دماغی توازن کھو دیا، یہ صحیح نہیں ہے. اور یہ کہ مطلب جیسے ان کے بارے میں یہ اندر لکھا گیا کہ he resorted to curse، یعنی وہ اب وہ کوسنے اور کرسنگ کرنے پہ آ گئے. During the period of his trial، تو ان کا وہ ٹرائل کا آزمائش کا دور تھا، اور وہ آزمائش کے دور میں اگر یہ سب کر رہے ہوتے تو وہ پھر پاس کہاں ہوتے، لیکن انہوں نے تو بہت صبر کیا ہے. آیت نمبر 84، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. اب دیکھو یہاں پر اللہ پاک جو کہہ رہا ہے کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے پھر ان کی دعا کا، پکار کا، ندا کا جواب دیا. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کی پکار کا پھر ہم نے جواب دیا. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا، اور ہم نے کشف کا ریموو کرنا، نکال دینا. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور ان کی جو بھی تکلیف اور جو بھی ان کے سارے دکھ تھے وہ سب کے سب اللہ نے ریموو کر دیے، یعنی نکال دیے. وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو دیا. اب اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو دیا أَهْلَهُ، ان کے تمام اہل و عیال. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، یعنی جتنے انہوں نے کھوئے تھے ان کے جتنے بھی، لیکن اس سے زیادہ بھی ہمارے پاس سے. معہم، یعنی کہ اللہ نے ان کو اور بھی اس کو ڈبل یعنی دیا، یعنی جیسے کہ بولیں گے نا کہ معہم، جو تھے پہلے اس سے زیادہ. رحمتم من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی ان کے لیے کہ ہم نے ان کو جو ڈبل دیا، کہ جو جتنا نمبر انہوں نے کھویا تھا، چاہے وہ ان کے اولادیں تھی، ان کے نوکر چاکر تھے، وہ سبھی، تو وہ سب اللہ نے ان کو دگنا دیا. رحمتم من عندنا، یہ ہمارے پاس سے ہم نے ان پہ رحم کیا. ہمارے پاس سے یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ جیسے ایک ہوتا ہے ہم کسی کو بول رہے ہیں کہ بھئی اچھا ذرا وہ ان کے ساتھ ذرا یہ کر دینا، ذرا اچھا شروع کر دینا. تو اللہ نے یہ نہیں، اللہ نے کہا ہم نے ہمارے پاس سے، من عندنا، ہمارے پاس سے ہم نے یہ سب ان کو دیا. وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، یعنی کہ ایک تو یہ اور دوسرا کہ ایک تو اب اللہ نے کہا کہ ہمارے پاس سے ہم نے دیا، اور پھر یہ وہ ہے کہ جو ذکرہ للعابدین، یعنی وہ بندہ جس نے ہماری مطلب اس طرح سے، یعنی کہ ہماری بندگی، ہماری عبادت اور سب کرتے ہی رہے، ہماری شکر گزاری، یعنی انہوں نے چھوڑے تو نہیں نا، تو بس یہ اس بندے کے لیے ہے. یہ تو اس کا So we listened to him. We removed the distress that was on him, and we restored his people to him, and doubled their number as a grace.
جیسے بولتے ہیں نا کہ ایک ایگزام کے اندر اگر بندے نے ایک گریس مارکس دے کے بھی اس کو پاس کر دیا گیا ہے، یا پھر اس نے بہت اچھا کیا ہے کہ اس کو اور گریس مارکس مل رہے ہیں، تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ ہم نے جو ڈبل دیا نا وہ ہماری طرف سے گریس تھا، ہمارے پاس سے تھا وہ. We restored his people to him and doubled their number as a grace from ourselves and a thing for commemoration for all who serve us. اس کی نوٹ ہے 2740. جاب یعنی کہ ایوب علیہ السلام is the pattern of humility, patience and faith in Allah. یعنی وہ ایک مثال ہے کہ ان کے اندر کتنا نرماس، کتنا جھکنا، جھکاؤ اور کتنا صبر اور کتنا ایمان تھا اللہ پر. وہ اس کی مثال ایک. It was with these weapons that he fought and conquered evil. تو وہ ایول جس نے پکڑا تھا ان کو، وہ شیطان، کہ شیطان جو ہے اس نے ان کو اتنی ساری تکلیفوں میں ڈالتا چلا گیا دیکھنے کے لیے، اللہ سے یہ کہتے ہوئے کہ یہ بندہ جو تیری عبادت کر رہا ہے وہ نہیں کرے گا تو اس پہ تکلیفیں آئے گی. تو اللہ نے کہا جا تجھے جو کرنا ہے کر لے. اب وہ کرتا جا رہا ہے، ہر وقت بڑھاتا جا رہا ہے ان کی تکلیف کو، لیکن انہوں نے اپنی ہیوملٹی، اپنا پیشنس چھوڑا ہی نہیں، اللہ پہ ایمان چھوڑا ہی نہیں، جمے رہے اس کے اوپر. اور یہی ان کے بہت بڑے ہتھیار تھے، ویپنز، کہ جس سے انہوں نے شیطان کو مات دی، جیت گئے. وہ شیطان ہم کو اس طرح سے تکلیف پہنچانے آتا ہے، تو ہم کو یہ مثال دی گئی ہے تاکہ ہمیں بھی اس طرح سے صبر کرنا، اللہ پہ ایمان رکھنا اور اس میں بہت ہی ہمبل رہنا. تو یہ سب چیزیں تاکہ ہم کو یہ چیز ہم کو سیکھنے ملے. اور اب اس کو ہم پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں.